على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين میرا سلام ہو زینب کے بچوں پہ، میرا سلام ہو ان ننھی سی کٹی ہوئی گردنوں پہ، ایک تو ماں زینب ہے جس نے کبھی اپنے بچوں کا سوال نہیں کیا، لیکن عزادارو کربلا میں ایک اور ماں بھی ہے جسے نہ بچوں کی خبر ہے نہ شوہر کی اطلاع ہے۔ سنو گے یہ ماں کون ہے؟ اے خدا تجھے واسطہ مسلم کی بیوہ کا، بڑی مظلومہ بیوی ہے، جب بھی حسین سے ملتی تھی کبھی بچوں کا سوال نہیں کیا، ہمیشہ کہتی تھی مولا میرے بچے تجھ پہ فدا، میرا شوہر تجھ پہ قربان، بس زہرا کا لال سلامت رہے۔ راوی کہتا ہے داروغہ زندہ نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے داروغہ مجھے بتا کہ زہرا نے تیرا کیا بگاڑا کہ تیرے بچے بھوکے نہیں ہیں، تیرے بچے پیاسے نہیں ہیں، لیکن میرے بچے پیاسے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہے۔ داروغہ بتا زہرا نے تیرا کیا بگاڑا؟ داروغہ نیند سے اٹھتا گئے، دوڑتا ہوا زندہ میں جاتا گئے، کیا دیکھتا ہے؟ دو یتیم بچے ہیں، بڑے بھائی کی گود میں چھوٹا بھائی سو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا ہے شہزادے کہیں تیرا بھائی مر تو نہیں گیا؟ مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا کون ہو۔ مسلم کے یتیم نے کہا نہیں نہیں میرا بھائی مرا نہیں، بس اماں کی بڑی یاد آئی ہے، اماں اماں کر کے بے ہوش ہو گیا۔ کہتا شہزادے اگر کوئی خدمت ہو میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا داروغہ میرے بھائی کو اماں کی بڑی یاد آئی ہے، اگر زحمت نہ ہو گھر جاؤ اپنی بیوی کو زندہ میں لاؤ، تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی کو سینے سے لگا لے، ایک مرتبہ بیٹا کہہ لے شاید میرا بھائی ٹھیک ہو جائے۔ یہ دوڑتا ہوا گھر گیا، بیوی کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا ہے۔ یہ صحابی نبی کی بیٹی تھی، ایک مرتبہ کہتی ہے داروغہ میں صحابی کی بیٹی ہوں، مجھے زندہ نہ لے چل، بس اتنا سننا تھا۔ رو کے کہتا ہے کائنات کی آقا زادی زندانوں کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، جلدی کرو زندہ چلو۔ مومنہ جیسے زندہ میں پہنچی، عزیز و نفسیاتی مسئلہ تھا، رات کا اندھیرا تھا، ایک مرتبہ مومنہ نے شہزادے کو سینے سے لگایا، شہزادے نے سمجھا مدینہ آ گیا، میں اماں کی گود میں ہوں۔ ایک مرتبہ رو کے کہا اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا مارے گئے، اماں بابا کی لاش میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا۔
مومنہ رو کے کہتی ہے شہزادو مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری کنیز ہوں، میں تمہاری غلام ہوں۔ کہ شہزادو جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ جیسے شہزادے زندان سے نکلے، اب عزیزو آپ بتائیے یہ یتیم کہاں جاتے؟ جس بھی گلی میں جاتے تھے راستہ بند تھا، چل چل کے تھک گئے، اس گھر کی دیوار کا سہارا لیا، وہیں پہ بیٹھ کے فریاد کرنے لگے کوئی ماموں عباس کو بلائے، کوئی ماموں حسین کو بلائے۔ یہ دیوار کسی مومنہ کے گھر کی دیوار تھی۔ جیسے گھر کا دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ دو چاند کے ٹکڑے زمین پہ بیٹھے ہیں۔ رو کے کہنے لگی اے شہزادو کس ماں کی گود اجاڑ کے بیٹھے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ شہزادے کہنے لگے ہم غریب الوطن۔ کہتی ہے کس کے بچے کو؟ کہتے ہیں مومنہ اگر بتائیں گے مارو گی تو نہیں، کیونکہ جس کو بھی بتایا کسی نے تماچا مارا، کسی نے دادیال مارا۔ کہتی ہے نہیں میں مومنہ ہوں۔ رو کے کہتے ہیں نانو ابناؤ مسلم ابن عقیل، اب مسلم کے یتیم بچے۔ مومنہ نے سینے سے لگایا، شہزادوں کو گھر لے گئے، عزیزوں نے نہلایا دہلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جا کر کمرے میں سلا دیا۔ لیکن غضب کی بات یہ تھی اس کا شوہر بڑا ملعون تھا۔ صبح سے لے کر شام تک شہزادوں کی تلاش میں تھا۔ جیسے رات کو گھر پہنچا مومنہ نے بڑا سمجھانا چاہا، اے ملعون پیسوں کی خاطر زہرا کے بچوں کو کیوں مارتا ہے؟ قیامت کے دن زہرا کو کیا جواب دو گے؟ لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ جیسے رات کا وقت ہوا دونوں شہزادوں نے خواب میں اپنے بابا مسلم کو دیکھا، رو کے کہنے لگے بابا ہمیں اکیلا چھوڑ کے کیوں گئے؟ بابا تیرے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیہ نہ مارا۔ جناب مسلم کہتے ہیں میرے بچوں تو جلد میرے پاس آنے والے ہو۔ ملعون شہزادوں کے رونے کی آواز سن لی، دوڑتا ہوا اوپر گیا، کمرہ کھولا، کیا دیکھا؟ دو ننھے سے بچے جو رار و قطار رو رہے ہیں۔ عزیزو قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی یتیم پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، یتیم کے سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرو۔ لیکن سنو گے جب ملعون کو پتا چلا مسلم کے بچے آئے کیا کیا؟ ایک مرتبہ شہزادوں کو بالوں سے اٹھایا، شہزادوں کی فریاد بلند ہوئی، اے مومنہ کیا تیرے گھر میں مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ شہزادوں کو نہر کے کنارے لے گیا، جیسے ذبح کرنا چاہا۔ شہزادوں نے کہا اے ملعون ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ جیسے 2 رکعت نماز پڑھی، اب جیسے بڑے بھائی کو شہید کرنا چاہا، یہاں چھوٹا بھائی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا میرا بابا بھی مر گیا، میرے بھائی کو قتل نہ کر۔ یہاں چھوٹے شہزادے کو ذبح کرنا چاہا، یہاں چھوٹا بڑا بھائی آگے بڑھا، رو کے کہنے لگا چھوٹے بھائی بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے ہیں، پہلے مجھے ذبح کر۔ ایک مرتبہ تلوار چری، بدن سے سر جدا ہوا، لاشے کو پانی میں پھینکا، لیکن لاشا پانی کی بہاؤں کے ساتھ نہ بہا۔ جیسے دوسرے شہزادے کو ذبح کیا، ایک مرتبہ پہلے شہزادے کی باہیں اٹھی، آجا میرے بھیا، قدینے سے ساتھ چلے تھے، ارے ساتھ یتیم ہوئے ہیں، پانی کی بہاؤں میں بھی ساتھ بہیں گے۔ اللہ آپ سب کو 2 یتیم بچوں کی قبروں کی زیارت نصیب کرائے۔ ان کی قبریں کھیتوں کے درمیان ہیں۔
صبح کو جب کسان کھیت کے پاس آئے کیا دیکھا تو نورانی لاشیں ہیں، بدن میں سر نہیں ہے۔ لوگوں کو کہا لوگوں آ جاؤ، اولیاء خدا کی لاشیں ہیں، یہاں کفن دیا، غسل دیا، جیسے نماز پڑھنا چاہیے۔ عجب نہیں غیب سے آواز آئی ہوگی، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، لاشوں کی وار زہرا آئی ہے۔ بی بی آج جوڑ کے عرض کروں گا، کہاں کہاں جاؤ گی؟ کربلا جاؤ گی، کوفے میں جاؤ گی، یا شرابی کی دربار میں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم أي منقلب